حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اسلام کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے نواسے تھے۔ ان کی ماں بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اور پتا حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ امام حسین بچپن سے ہی نبی کی گود میں پلے بڑھے۔ آپ انہیں بہت چاہتے تھے۔ جب بھی حسین چھوٹے ہو کر مسجد میں آتے، رسول اللہ نماز کے دوران بھی انہیں اٹھا کر گلے لگا لیتے۔ ایک دن کا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت محمد سجدے میں تھے اور امام حسین ان کی پیٹھ پر چڑھ گئے۔ نبی نے سجدہ لمبا کر دیا تاکہ بچہ گر نہ جائے۔ جب نماز پوری ہوئی تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے سجدہ اتنا لمبا کیوں کیا؟ نبی مسکرائے اور فرمایا، میرا نواسا میری پیٹھ پر تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ گر جائے۔ حضرت محمد اس دنیا میں اللہ کی طرف سے ہے کہ رحمت اللہ کو ان کی زندگی کا ہر پل انسانیت، سچائی، حضرت محمد سب کئی بار اور رحم کی مثال ہے۔ حسن اور ان کا ہر کام ہمیں اچھا انسان بننے کی راہ دکھاتا ہے۔ یعنی دونوں کو جنت کا واقعہ ہے، اونچا مقام ملے گا۔ جب پیغمبر محمد حدیث میں آتا ہے گلیوں سے روز گزرا کو اپنے سینے سے لگا کر وہاں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، اللہ جو اسلام میں حسین سے محبت کرتا ہوں، جب بھی نبی اس کے گھر کے پاس سے گزرتے جو اس سے محبت ان پر کوڑا کر رسول اللہ کو امام حسین کی شہادت کا نہیں کرتے تھے، پہلے ہی مل گیا، بس مسکراتے ہوئے ایک دن جبریل امین علیہ السلام تک یہی حاضر ہوئے اور بتایا کہ حسین جب میدان میں شہید گزریا جائے گا تو دیکھا کہ زمین میں آج کچھ نہیں پھینکا، یہ جگہ کربلا نے لوگوں سے پوچھا۔ یہ سن کر نبی کی بوڑھی عورت آج دکھی نہیں، انہوں نے اس مٹی کو سنبھال کر لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے۔ جب یہ مٹی لال ہو جائے گی ترنت اس کا میرا نواسا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، امام حسین میں محمد بہادر، سنا ہے تم بیمار ہو، اللہ سے تمہاری طبیعت پوچھنے آیا ہوں۔ جب یزید نے خلافت کو زبردستی اپنے ہاتھ جس انسان پر وہ اسلام کے اصولوں کو توڑنا شروع وہی آج اس کی طبیعت، تب حسین نے اس کا ساتھ دینے سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ اس نے کہا میں ظلم کے سامنے اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، چاہے میری جان چلی جائے، اگر آپ سچے نبی نہ ہوتے تو میرے ساتھ ایسا اچھا برتاؤ کبھی نہ کرتے۔ یزید کی فوج نے اس بوڑھی امام حسین وہیں ان کے پریوار کو گھیر لیا۔ یہ گھٹنا بتاتی ہے کہ حضرت محمد کتنے دیالو اور حضرت محمد اس دنیا میں اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آئے۔ ان کی زندگی کا ہر پل انسانیت، سچائی، صبر اور رحم کی مثال ہے۔ ان کا ہر کام ہمیں اچھا انسان بننے کی راہ دکھاتا ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے جب پیغمبر محمد مدینہ کی گلیوں سے روز گزرا کرتے تھے۔ وہاں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جو اسلام کی دشمن تھی۔ جب بھی نبی اس کے گھر کے پاس سے گزرتے، وہ ان پر کوڑا کرکٹ پھینک دیتی تھی، لیکن نبی کبھی غصہ نہیں کرتے تھے، بس مسکراتے ہوئے اپنے راستے چلے جاتے تھے۔ کئی دن تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن جب نبی وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ اس عورت نے آج کچھ نہیں پھینکا۔ نبی نے لوگوں سے پوچھا، وہ بوڑھی عورت آج دکھی نہیں، کیا بات ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے۔ یہ سن کر نبی ترنت اس کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، میں محمد ہوں، سنا ہے تم بیمار ہو، تمہاری طبیعت پوچھنے آیا ہوں۔ وہ عورت حیران رہ گئی۔ جس انسان پر وہ روز کوڑا پھینکتی تھی وہی آج اس کی طبیعت پوچھنے آیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ اس نے کہا، آپ سچ میں اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ اگر آپ سچے نبی نہ ہوتے تو میرے ساتھ ایسا اچھا برتاؤ کبھی نہ کرتے۔ اس بوڑھی عورت نے وہیں اسلام قبول کر لیا۔ یہ گھٹنا بتاتی ہے کہ حضرت محمد کتنے دیالو اور سہنشیل تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور تم بہت بڑے اخلاق والے ہو، سورہ القلم 68:4۔ ایک اور مشہور واقعہ ہے، جب نبی طائف شہر گئے تاکہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں تو وہاں کے لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے۔ آپ کا شریر زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا۔ تب فرشتہ جبریل حاضر ہوئے اور بولے، یا رسول اللہ، اگر آپ چاہیں تو ان پہاڑوں کو ان کے اوپر گرا دوں۔ نبی نے جواب دیا، نہیں، شاید ان کی اولاد میں کوئی ایمان لائے۔ یہ جواب بتاتا ہے کہ نبی کا دل کتنا بڑا اور رحمت سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا، غریبوں کی مدد کی، عورتوں کے حق دیے، بچوں اور یتیموں پر رحم کیا۔ انہوں نے کہا، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ حضرت محمد کی پوری زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں، بلکہ انسانیت، محبت، معافی اور نیائے کا پیغام ہے۔ آخر میں نبی نے اپنی امت کے لیے دعا کی، اے اللہ، میری امت کو معاف کر دے، انہیں ہدایت دے، کیونکہ وہ نہیں جانتے۔ یہ تھا ہمارے پیارے نبی کا اصلی کردار، رحمت، صبر اور محبت کی سب سے بڑی مثال۔ سلام ہو اس نبی پر جس نے نفرت کے بدلے
محبت دی۔